نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دنیا میں انسان کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور جس کی صحبت اور رفاقت اختیار کر لیتا ہے تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے کہ جانوروں کی صحبت کا بھی انسان میں اثر ہو جاتا ہے. آپ نے پتہ نہیں آزمایا ہے یا نہیں آزمایا ہے. یہ اونٹوں والے جو لوگ ہوتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کہ ان میں بڑی سختی ہوتی ہے، مزاج بڑا سخت ہوتا ہے. جو اونٹوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کی زندگی جیسے عرب لوگ بدو لوگ ہوتے ہیں. اب بھی آپ دبئی میں چلے جائیں اور سعودیہ میں چلے جائیں، دبئی شہر سے جیسے باہر آدمی نکل جاتا ہے دیہاتوں میں، آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ آپ کے قریب سے کوئی گاڑی جا رہی ہے بدوؤں کی اور دیہاتیوں کی. اب اس گاڑی کے اندر اس نے اپنے خواتین بٹھائے ہوئے، آپ اپنی گاڑی سے ایسے گھور کر کے ان کو دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی مرمت ہو جائے گی. وہ گاڑی روک کر کے کس کر کے پٹائی شروع کر دیتا ہے. اتنظر الی الحرمات، عورتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں تو آزادی ہے، جمہوریت ہے، یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں صوفی صاحب بھی دیکھتا ہے، نمازی بھی دیکھتا ہے، مولوی صاحب بھی دیکھتا ہے، اور عورتوں کو بھی عادت پڑی ہوئی ہے کہ جہاں داڑھی منڈے تو لوگ ہمیں دیکھ لیتے ہیں، اگر مولوی صاحب نے دیکھ لیا تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، چلو وہ دیکھ لیں. یہاں سلسلہ اس طرح ہے جی. ہمارے ایک دوست کا مدرسہ ہے تو وہ طلبہ ہوتے ہیں، دوسری تیسری چوتھی منزل سے طالب علم کو کوئی روکے، کبھی اچانک آپس میں چلتے ہوئے اب سامنے جو قرب و جوار کے جو مکانات ہیں تو طلبہ سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ کبھی ادھر سے کسی نے جھانک کر کے دیکھا، کبھی ادھر سے، کبھی دانستہ طور پر کبھی نادانستہ طور پر. تو مولوی صاحب جو مدرسے کا محتمم ہے، پرنسپل صاحب، اس نے محلے والوں سے معذرت کر لی، کہا کہ اللہ واسطے آپ حضرات معاف فرمائیں، نگرانی تو ہم کرتے ہیں اور ان کو ڈراتے بھی ہیں اور ان کو تادیبی کارروائی بھی ان پہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہمسائے دائیں بائیں
آپ ان کو نہ دیکھیں، مائیں ہوتی ہیں، بہنیں اور بیٹیاں ہوتی ہیں، تو آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر آپ کی نگاہ کسی خاتون پہ پڑ جائے۔ آپ اپنے راستے پہ چلے، سیڑھیوں پر چڑھتے دوسری تیسری چوتھی منزل پہ جائیں، لیکن دیکھ نہ لیں۔ لیکن تاہم بڑی تعداد ہوتی ہے طلباء کی، ہو سکتا ہے کہ بے احتیاطی میں اور غفلت کی حالت میں کسی کی نگاہ کسی کے گھر کی چار دیواری پہ پڑ گئی ہو، اس لیے میں بحیثیت محتمم آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں۔ محلے والوں سے کہا کہ اللہ کے لیے، محلے والوں میں ایک بندہ اللہ کا تھا، اس نے کہا حضرت یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کی آپ معافی مانگ رہے ہیں، یہ کون سا گناہ ہے؟ ہماری خواتین خود سرخی پاؤڈر لگا کر کے جب صدر میں اور کلفٹن میں جا کر کے وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ لے، جہاں داڑھی منڈے اور بے دین بے نماز لامذہب لوگوں کو دیکھتے، اگر کسی طالب علم نے دیکھ لیا تو اللہ ان کے گناہ بخش دے گا۔ اس نے کہا اس میں ہم محسوس نہیں کرتے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بدوؤں کی بات عرض کر رہا تھا کہ دیہاتی کہ کئی دفعہ ہوا ہے کہ گاڑی جا رہی ہے، اور بلکہ یہ اب بھی ان میں غیرت مند لوگ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، شہر میں تو آدمی پھر جا کر کے آہستہ آہستہ وہ اپنے رویے میں لچک پیدا کرتا ہے، اس میں نرمی آ جاتی ہے۔ دیہاتیوں کی بات ہے، اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور اس طرح آپ کسی کی گاڑی کو آپ کے قریب سے گزر رہی ہے، آپ کے برابر میں چل رہی ہے، روڈ کھلے ہوتے ہیں، کشادہ ہوتے ہیں، چار چار گاڑیاں پانچ پانچ گاڑیاں ایک ساتھ چلتی ہے، تو اگر وہاں کوئی کسی کو دیکھ لیتا ہے تو وہ بدو اپنی گاڑی روک کر کے پھر وہ جو ان کا ایک آل ہوتا ہے، رسی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک مضبوط سی، تو اس کو اتار کر کے پھر انسان کی مرمت وہ شروع کر لیتے ہیں، بڑے سخت دل ہوتے ہیں۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹوں والے جو لوگ ہیں ان میں سختی ہوتی ہے، اور جو بکریاں چرانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ رحم دل ہوتے ہیں، نرم دل ہوتے ہیں، ان میں نرمی ہوتی ہے۔ جانوروں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، پس چھجائے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں کی صحبت کا تو اور بڑا اثر ہے۔ استاد جس قسم کا ہوگا شاگرد بھی اس قسم کے۔ صحابہ کو صحابی تو اس لیے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہے، نبی کی رفاقت ان کو حاصل ہے، وہ بھی نبی کی مجلس کی برکات ہے۔ کہ صحابی کہتا ہے کہ حضرت جب آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، تو ہماری نگاہوں کے سامنے نور ہی نور، اور ہمارے دلوں کی کیفیت ایسی نورانی بن جاتی ہے، اور وہ سکینہ اور وہ شرح صدر ہم محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی مجلس سے جیسے باہر نکل چالے جاتے ہیں، تو یہ کیفیت ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن صحبت اور ساتھ رہنے کی کئی صورتیں ہیں۔ بتایا گیا کہ کافروں کے ساتھ بھی آپ معاملات میں اور مسائل میں اور دنیا کے کاروبار میں کس حد تک آپ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ساتھ رہ سکتے ہیں، ورنہ ظاہر کہ کافروں میں اگر گھل مل جائیں گے اور اپنا سینہ چاک کر کے ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو دلی دوست بنائیں گے، تو وہ مشہور ہے کہ خرے کی درکان نمک میں رود نمک میں شود، گدھا اگر نمک کی کان میں چلا جائے اور نمک کی فیکٹری میں چلا جائے، مر جائے، تو پھر وہ گدھا بھی نمک ہی بن جاتا ہے۔ کافروں میں گھل مل جاؤ گے، دلی دوست اگر ان کو بناؤ گے، تو پھر آپ کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کی جماعت کو بڑھاتا ہے اور اپنا دل ان کو دیتا ہے، وہ انہی میں سے ہوگا۔ چنانچہ قرآن پاک نے اجازت دی کہ کتابی یہودن اور نصرانیہ عورتوں سے شادی آپ کر سکتے ہیں، 6 پارے میں ہے، اجازت ہے اس کی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شادی میں جب آدمی نکاح کرتا ہے کس سے، تو میاں بیوی، تو پھر بیوی سے بڑھ کر کے دوست اور کون ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہاری درمیان میں اس شادی کے نتیجے میں بہت بڑی دوستی
اور نرمی ہم نے رکھی ہے کہ ایک دوسرے کے دلوں میں میاں بیوی کی محبتیں ایک دوسرے کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جائز چیز ہے کہ اگر کوئی عام مسلمان خواتین نہ ملے، کوئی ایسی صورت تو اجازت ہے، یہودن اور نصرانی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب آدمی ان کے ساتھ نکاح، اجازت ہے اس کی، کوئی مستحب بھی نہیں ہے، کوئی سنت بھی نہیں ہے، کوئی واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اجازت ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اپنے دور حکومت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو سوال یہ کہ قرآن نے جب اجازت دی تو حضرت عمر کیسے اجازت نہ دے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اجازت تو ہے، جائز تو ہے، لیکن کیا ہر جائز کام کرنے کی ہوتی ہے کیا؟ اس لیے اس کو میں موقوف کرتا ہوں، اس پر پابندی لگاتا ہوں۔ پابندی آپ نے لگا دی، پابندی لگا دی کہ میرے دور اقتدار میں، میری خلافت میں ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی سے آپ نکاح کر لیں۔ ایک صحابی نے نکاح کر لیا، حضرت عمر کو پتہ چل گیا تو حضرت عمر نے خط لکھا، واہ واہ، اور وہ خط لکھا، خط میں یہ لکھا کہ عمر کا یہ خط پڑھ کر کے ہاتھ سے نیچے رکھنا نہیں، یہیں سے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں خط ہو، یہیں سے کہہ دینا بیوی کو یود ودرز زو، یہیں سے طلاق کر دینا اس کو، میرا خط نیچے نہیں رکھنا، ورنہ میں عمر تلوار لے کر آ کر تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ حضرت کے جو مکتوبات کسی زمانے میں میرے پاس تھے، وہ کتاب مجھے مل نہیں رہی ہے، مکتوبات حضرت عمر کے، فوٹو اسٹیٹ کسی بزرگ سے میں نے لیا۔ آپ باور کریں یا نہ کریں کہ جو خط ہے حضرت عمر کے، ان خطوط کو پڑھتے ہوئے میرے جیسے مولوی کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، ایسا ڈر لگتا ہے کہ عمر تلوار لے کر کے میرے سر پہ کھڑا ہے۔ اندازہ کرو کہ عمر کی شجاعت کیا ہوگی، دلیری کیا ہوگی کہ جب ملا خط پڑھتے ہوئے کانپتا ہے، جب میرے جیسے بزدل آدمی وہ خط پڑھ کر کے جب کانپتا ہے، اس بندے کی کیا شجاعت ہوگی، کیا بہادری ہوگی۔ تو صحابی کو اس نے خط لکھا، فرمایا کہ میرا خط ہاتھ سے نیچے رکھنا نہیں، جیسے آپ نے خط پڑھا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا، میں نے منع کر دیا ہے، یہیں سے کہہ دینا بیوی کو 3 طلاق، جا طلاق ہے آپ کو۔ انی اخاف ان یکون ذلک فتنۃ لنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن، یہ یہودن اور نصرانی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دے کر کے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، بہنیں، ان کے لیے بڑی آزمائش بن جائے گی۔ گوری گوری آنکھیں ان کی نیلی ہوتی ہے جیسے بلی کی آنکھیں، وہ مشہور یہ ہے کہ دل کھوتی میں لگ جائے تو پری کیا چیز ہے، کھوتی میں دل لگ جائے تو ہے کھوتیاں۔ اللہ کہتے ہیں کہ حسن ان میں ہے، تو حسن جانتا کیا ہے کہ حسن کیا ہوتا ہے؟ اب موجود جو طبقہ ہے نا، ان کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ حسن ہے کیا، اور حسن کی تعریف کسی نے بیان ہی نہیں کی۔ جیسے ہمارے ہاں دہشت گردی کہہ کر کے داڑھی والے دہشت گردے، پگڑی والے دہشت گردے، نمازی دہشت گردے، زکوٰۃ دینے والا دہشت گردے، اور حج کرنے والا دہشت گردے، روزہ رکھنے والا دہشت گردے، شلوار پہننے والا دہشت گردے، جو شلوار پہن کے ٹائی لگا دے، ٹوپی پہن کے اور پتلون پہنے اور پاکستان کی حدود لوگوں کو دکھائیں، یہ امن پسند جا رہا۔ آپ بتا تو دینے کہ دہشت گرد ہے کیا، اس کی حقیقت تو ہمیں بتا دو، پھر اس آئینے میں ہم دیکھیں کہ تو دہشت گرد ہے یا میں دہشت گرد ہوں۔ اور جاہل چونکہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے والا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گرد، اور ہم غریبوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ ہم قرآن سے آپ کو بتائیں گے کہ دہشت گرد کیا ہے۔ اسی طرح حسن کی حقیقت، تو اب آپ یہ بتائیں کہ لوگ یہاں تک پاگل ہو گئے کہ کتوں سے نکاح کر رہے ہیں، عورتیں کتوں سے نکاح کریں۔ آپ کی پاکستان کی سوسائٹیوں کا نام میں نہیں لیتا، آپ خود سمجھ جائیں گے، ان سوسائٹیوں میں بکری پالنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ بکریاں لید گوبر کر لیتی ہے۔ گائے پالنے کی اس سوسائٹی میں اجازت نہیں، اونٹنی رکھنے کی اجازت نہیں، بھینس رکھنے کی اس سوسائٹی میں اجازت نہیں ہے کہ سوسائٹی گندی ہو جائے گی۔ لیکن وہاں کتے سب سے بڑے پہچان بڑے آدمی کی وہی، اس کے گھر میں کتا ضرور ہوگا۔
تمہارا مزاج کتے کا بن گیا تو کتوں کا علاج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مزاج جب تمہارا کتے کا بن گیا ہے، اس قوم کو کون سمجھے؟ میں کافروں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں اور اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سوسائٹیوں کا نام اگر آپ کے سامنے لے لو، جا کر کے دیکھ لو کہ کتنے گائے بیڑ بکریاں آپ کو کیا ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ گھر گھر میں، گھر گھر تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن بڑی تعداد میں گھروں میں، مسلمانوں کے گھروں میں کتے آپ کو ملیں گے۔ اچھا خاصا کتا انہوں نے رکھا ہے، کسی پٹھان کو، کسی بلوچ کو، کسی سندھی کو اس کا ملازم بھی رکھا ہے۔ کتا خوش قسمت ہے، اس کی ماں کتیا بڑی خوش قسمت تھی، اور وہ کتا بھی بڑا خوش قسمت تھا جس نے اس کی ماں کے ساتھ جفتی کی ہے۔ یہ کتا بنگلے میں پہنچ گیا، اس کے لیے ملازم بھی لوگوں نے رکھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ انی اخاف ان یکون ذلک فتنۃ للنساء المسلمین لحسنہن وجمالہن، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ سرخی پاؤڈر لگا کر کے اور یہ سینڈل مینڈل کیک پہن کر کے ہمارے نوجوانوں کو برباد کریں گے، اور ہمارے نوجوان ان سے نکاح کریں گے۔ ہماری بیٹیوں کا پھر کیا ہوگا؟ ہماری بہنیں پھر کیا کریں گے مسلمان؟ اب آپ جا کر کے بلاد عرب کے اندر دیکھ لو، بلاد عرب میں، اللہ اکبر، سعودی میں، دبئی میں، ان ملکوں میں جاؤ، ہماری بہنیں اور بیٹیاں لاکھوں کی تعداد میں، حالانکہ سعودی کی آبادی اتنی نہیں ہے، سعودی کی تعداد اتنی نہیں ہے، پاکستان کی ایک بڑی تعداد ہے، 22 کروڑ تک لوگ پہنچے، وہاں تو 3-4 کروڑ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں لاکھوں کی تعداد میں وہ خواتین کچھ کے نکاح ہی نہیں ہوئے اس طرح سے، اور 30-35 سال میں، 40 سال میں بیٹھے ہوئے، کچھ کے نکاح مہینے 2 مہینے کے لوگوں ان کو طلاقیں پڑ گئی ہے، اور کچھ ویسے بے وگان ہیں۔ پٹھان کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے، بلوچ کے ساتھ اجازت نہیں ہے، اور مہاجر کے ساتھ اجازت نہیں ہے، پنجابی کے ساتھ اجازت نہیں ہے، خود اپنی عورتوں کو سنبھالتے بھی نہیں ہے، اور جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے نیو یارک میں، وہاں سے اپنی ہوس اور اپنی یہ ہے کہ وہ آگ بجھاتے ہیں، اور یہی ہوتا کہ پھر بہنیں اور بیٹیاں، ان کا حال یہی ہے۔ فرمایا میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اس طریقہ پر لاوارث چھوڑنے کے لیے عمر تیار نہیں ہوں کہ ہماری نوجوان جا کر کے ان کے سرخی پاؤڈر دے کر کے ان کے پیچھے پڑے۔ انی اخاف ان یکون ذالک فتنۃ للنساء المسلمین، یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بنے گی، خبردار میرے دور اقتدار میں اس پہ پابندی۔ اور صحابی کو لکھا کہ یہیں سے طلاق دے دینا، جیسا میرا خط پڑھو نیچے رکھنا نہیں، طلاق دے دینا۔ وہ خط مولی منظور کا نہیں تھا، وہ حضرت عمر کا خط تھا، اور صحابی نے پڑھا، وہ خلیفہ ثانی، وہ پھر یہ کہ منافقت ان میں نہیں تھی، اسلام ان کے رگو ریشے کے اندر پیوست ہو چکا تھا، وہیں خط پڑھا، نیچے رکھا نہیں، لوگوں کو کہا گواہ ہو جاؤ بیوی کہ میں نے چھٹی کرا دی، چھٹی کرا دی انہوں نے۔ میاں بیوی میں تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ ہمارے بلوچی میں کہاوت ہے کہ داڑھی کی بال الگ کر سکتے لیکن سینے کا بال کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے اپنے سینے سے 3-4 بال ذرا اکھاڑ کر کے دکھا تو دے، تو بیوی پھر جدا نہیں ہوتی۔ اب جب کہ بیوی مشرکہ ہے، بیوی یہودیہ ہے، یہودن ہے، نصرانیہ ہے، اس قسم کی بیویاں، اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے جتنے راز ہوں گے شوہر رات کو تو ان کو دے دے گا۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو دلی دوست قطعا نہ بنا دو، دلی دوست۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، کبھی ان کو اپنا رازدان نہیں بنا دو، وہ تمہاری تباہی کے سوچتے، تمہاری تباہی اور تمہاری بربادی میں تو کوئی کسر چھوڑتے ہی نہیں ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح مسلمان کو، اور تم ان سے دوستی رکھتے ہو۔ انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم، انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم لوگ سادہ ہو کہ ان سے دوستی رکھتے ہو، وہ کتے کے بچے یہودی اور نصرانی اس قسم کے سخت ہے کہ وہ تم سے قطعا محبت نہیں کرتے۔ اس طرح سادہ تو نہ بنو، مومن کو بیدار دماغ ہونا چاہیے۔ انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا، منافق بھی، یہ بھی یہودیوں کا ٹولہ تھا جو بظاہر مسلمان بن گئے،
آپ سے ملیں گے کہیں گے کہ جی آپ کے ساتھ ہم نے ایمان لایا۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب آپ سے الگ ہو جائیں گے تو پھر یہ کہ غصے کے مارے اپنی انگلیوں کو ہاتھوں کو کاٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ دو قسم کے کتے ہوتے ہیں، ایک ذرا دلیر کتا ہوتا ہے، اس کو پتھر پھینکو تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر خود بخود نہیں آیا ہے، اس کو جس بندے نے مارا بس بندے کے پیچھے لگتا ہے، اس کے شلوار پھاڑتا ہے، جا کر کے اس کو پکڑتا ہے، یہ دلیر کتا۔ اور دوسرا بے بس کتا ہوتا ہے، بزدل قسم کا کتا، وہ دیکھتا ہے کرنا کچھ نہیں ہے، تو پھر یہ کہ جب اس کو پتھر پھینکو تو وہ پتھر کے پیچھے جا کر کے پتھر کو پکڑتا ہے، گڑ 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 گڑ، بغیرت کتا۔ یہ بغیرت کتے ہیں، یہ بغیرت کتے کی طرح۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے۔ آپ سے جب الگ ہو جاتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ لِأَجَلِ الْغَيْظِ، غصے کے مارے اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں کہ اگر ہمارے اختیار میں ہو تو مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیں، تھس نس کر دیں کو، جہاں تک ان کا چلے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اسی طرح اپنے غصے میں جس طرح انگلیوں کو کاٹتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، دلی دوستوں کو نہ بنا دو، کسی بھی صورت میں دلی دوستوں کو بنانا اس کی اجازت نہیں ہے قطعاً۔ اس کو کہتے ہیں شرعاً موالات، موالات، اور ایک ہے مدارات، ارضہم ما دمت فی ارضہم ودارہم ما دمت فی دارہم، ظاہری رکھ رکھاؤ، ظاہری ایک تعلق۔ اس ظاہری تعلق میں یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر اس کے ساتھ آپ وقت پاس کر سکتے ظاہری طور پر، دل میں وہ کتا ہے اور اوپر اس کو جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا ویری مچ ویری مچ ویری مچ، سمجھے؟ تو اس سے کہہ دو کہ تو ویری مچ ہے لیکن میرے دل میں تیرے بارے میں مرچ ہے، سمجھے؟ تجھے اللہ مرچ لگا دے۔ یہ مدارات ہے۔ مدارات میں یہ ہوگا کہ نقصان کو ٹالنے کے لیے جہاں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے اور کبھی اندیشہ ہے، اس کے لیے ظاہری رکھ رکھاؤ آپ اسے کر سکتے ہیں، یا آپ کو اس کی توقع ہے، آپ کو اس کی توقع ہے کہ بھئی اس کے ساتھ دوستی رکھوں، یہ اسلام کی طرف آئے گا، اس میں کچھ لچک ہے، جیسے کہ نصارہ میں ہے لچک، یہودیوں میں نہیں ہے، نصارہ میں لچک ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن آپ یہودیوں کو اور الذین اشرکوا مشرکین کو پائیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، مومنین کے قریب آپ نصارہ کو پائیں گے۔ نصارہ کے اندر رحم دلی ہے، نرم دلی ہے، شفقت ہے ان میں۔ اگر آپ کو اس بات کی توقع ہے کہ اس کے ساتھ دوستی رکھوں گا، نرمی کروں گا، اخلاق کا برتاؤ کروں گا، اخلاق کا برتاؤ کروں گا، تو پھر میرے اخلاق سے شاید یہ اسلام میں آ جائے۔ آدمی کو پتہ ہوتا کہ یہ کس باغ کا مولی ہے، میرے سامنے والا یہودی ہے یا میرے سامنے والا نصرانی ہے۔ قادیانی تو مرتد خیال کر لینا، ان کے ساتھ تو کسی طرح اجازت، جو مرتد جماعت ہیں ان کے ساتھ تو ایسے الیک سلیک کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی جو اہل کتاب ہے۔ اگر آپ کو توقع ہے کہ ایمان قبول کرے گا تو پھر آپ الیک سلیک اس کے ساتھ کر سکتے۔ الیک سلیک کی اجازت ہے اخلاق سے۔ یہ جو جمادار ہوتے بھنگی، حضرت اقدس عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے اور وہ صفائی کر رہا ہے جمادار، شاہ صاحب کے ساتھ 2-3 بندے اور بھی تھے، اللہ اکبر۔ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے پتلو مطلوب پہنے ہوئے تھے اور ہاتھ میں جھاڑو ہے، وہ صفائی کر رہا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جمادار صاحب بھائی تشریف لائے، کھانا کھائے ہمارے ساتھ۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں؟ فرمایا جی ہاں میں ہی کہہ رہا ہوں، آ جائیں بھائی، ہاتھ دھو کر کے آ جاؤ، کھانا کھاؤ۔ اجازت ہے ان کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے برتن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا کہ یہود و نصارہ وہ اپنے برتنوں میں خنزیر وغیرہ کھا چکے ہیں یا شراب وغیرہ یہ ہے کہ اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے شراب، پھر تو ان برتنوں کو دھونا ضروری ہوگا، لازمی ہوگا۔ باقی جہاں وہ صفائی کا اہتمام کرے اور صاف چیزیں، پاک چیزیں استعمال کرے،
ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان کے برتنوں کو بھی استعمال کر سکتے۔ حضرت فرمایا کہ آؤ کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کر کے آ جاؤ۔ کہا شاہ صاحب آپ کے ساتھ میں؟ کہا اللہ کے بندے میں نے کب آپ کو منع کیا ہے؟ آج پہلی مرتبہ آپ تو نئے میرے سامنے پہلی مرتبہ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاتھ دھو کر کے آ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے کچھ لقمے بھی لے لیے، آنسو اس کے آ رہے تھے۔ کچھ لقمے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق کچھ لقمہ اس نے تو لے لیے۔ لقمہ لینے کے بعد پھر گئے، 15-20 منٹ نہیں گزرے کہ غسل کر کے کپڑے الگ پہن کر کے آگے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شاہ صاحب آپ کے ان اخلاق نے جو ہے نا مجھے اپنا گرویدہ بنا دیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مدارات میں ان کے ساتھ ظاہری رکھ رکھاؤ اس کی اجازت ہے، جہاں آپ کو نقصان کا اندیشہ ہے تب بھی ان کے ساتھ الیک سلیک، یا اس سے توقع ہے کہ یہ اسلام قبول کریں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کی جگہ قبضہ کیا، اس پر ہم مسجد بنا رہے، مدرسہ بنا رہے۔ ہندوؤں نے برطانیہ کے دور حکومت ہے، گورے کو انہوں نے درخواست دے دی، جج مجیے سارے کے سارے گورے ہوتے تھے، گورے کو انہوں نے درخواست دی کہ ہماری جگہ پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، مسجد بنا رہے، مدرسہ بنا رہے۔ ہندو بھی وہاں پہنچ گئے مقدمہ لڑنے کے لیے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے مسلمان بھی پہنچ گئے۔ گورے نے کہا کہ یہ مذہبی مسائل ہے اور مذہبی معاملات ہے، اس میں میں آنا نہیں چاہتا۔ جج نے کہا آپ لوگ پسند کریں گے اس کو، دونوں فریق کسی انسان پر راضی ہو کہ تمہارا فیصلہ میں لکھ کر کے ان کے پاس تمہیں بھیج دوں، وہ تمہارا فیصلہ کر دیں، دونوں فریق کسی بات پر راضی ہو۔ ہندو نے کہا کہ ہاں ہم راضی ہیں۔ مسلمان تو خاموش رہے، فوٹو اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق، جس کے سینے میں اسلام نہ ہو نا وہ پکا منافق، منافق کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، وہ پکا بے ایمان ہے۔ مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہے، تجری علیہ احکام الاسلام، لیکن اسلام دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ دیکھو میرا ابا سچا ہے نا، اور میں جانتا ہوں کہ میری ماں کا نکاح اس کے ساتھ ہوا ہے، پکی ٹھکی بات ہے، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ خدا کی قسم میرا ابا نیک محمد نام ہے اس کا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ پکی ٹھکی بات ہے۔ اب کچھ لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ نیک محمد کو ہم تمہارے باپ نہیں مانتے، نیک محمد کو تمہارا ابا ہم نہیں مانتے۔ ہمارے علاقے کے لوگ مثلا ناراض ہو جائیں، مجھے 100% یقین ہے، گواہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، میرے ابا کا نکاح جنہوں نے میری ماں کے ساتھ پڑھا ہے، 100% جب اب تک 100% مجھے یقین ہے، میں سچا اس کو اپنا ابا سمجھتا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ آ کر کے 100 بندے، ان میں سے ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ تیرا ابا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ تیرے ابا نہیں ہے، تو نارمل نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ میں انتخابات کراؤں گا؟ ارے بولو مسلمانوں، دیکھو نا یہاں سانپ آپ کو سونگ گیا، یہاں آپ کو سانپ سونگ گیا، انتخابات کراؤں گا کہ تم لوگ دیکھتا ہوں کہ کس کے ووٹ زیادہ ہے، جو زیادہ ووٹ آئیں گے کہ مولوی منظور کا ابا کون ہے، نیک محمد ہے، تو پھر تو میرا ابا ہوگا، اور اگر بڑی تعداد آ جائے کہ تیرا ابا نہیں ہے تو پھر میں حرامی ہوں۔ اس پر کوئی انتخاب کرائے گا؟ کچھ تو بولو، انتخاب کرائے گا انتخاب؟ نہیں کرائے گا، اس لیے اس کو 100% معلوم ہے کہ میرا ابا یہ ہے، کتے کے بچے کے گردن کاٹنا چاہیے اس کو۔ مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاکستان میں انتخابات کیوں ہو رہے؟ کچھ بھی نہیں، ملا کے انتخابی نشان کتاب اللہ ہے اور کسی کا چھکا ہے، کسی کا چھکا ہے، کسی کا وہ کیا ڈولفن
ڈولفن، ہاں ہاں ڈولفن، وہ کسی کا ڈولفن ہے، کسی کا چھکا ہے، کسی کا شیر ہے، کسی کا تیر ہے، اور کسی کے پاس کتاب اللہ ہے۔ اب انتخاب ہو رہا ہے کہ اگر وہ تیر والے جیت گئے، ڈولفن والے جیت گئے، شیر والے جیت گئے تو پھر بے دینی ہوگی، مذہب پھر سود والا ہوگا، اور کتاب اللہ مولوی اگر جیت جائے، یہ کون انتخاب کرا رہا ہے؟ اپنے ایمان کی خبر تو لے لو۔ اپنے ابا پر، امی پر، دادا پر، دادی پر، نانا پر، نانی پر، اس پر کوئی انتخاب نہیں کرے گا۔ اگر کوئی جماعت اٹھے کہ نہیں مانتا، دوسرا کہتے نہیں یہ اس کا ابا ہے، کہ نہیں یا بابا لڑنے کی ضرورت نہیں یار، انتخابات کراتے دیکھتے کس کی رائے ہے، وہاں تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہے مسلمان، ہے مسلمان، ہے مسلمان، ہے مسلمان، واہ مسلمان، واہ مسلمان۔ کسی کو 100 شیخ الحدیث ووٹ دے دے اور کسی کو 110 ہندو ووٹ دے دے، 110 ہندو والا جیت گیا، 100 شیخ الحدیث ہار گئے۔ کسی کو 100 مسلمان ووٹ دے دے وہ ہار گیا، اور کسی کو 105 ہندو ووٹ دے دے وہ جیت گیا۔ کسی کو غیرت مند قسم کے 100 ووٹ دے دے وہ ہار گیا، کسی کو 102 بے غیرت ووٹ دے دے وہ جیت گیا۔ یہاں گدھے گھوڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، گدھے گھوڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، کتے اور انسان کا کوئی فرق نہیں ہے، مرد اور نامرد عورت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ہے۔ خیر، دوسری قسم میں عرض کر رہا تھا کہ کافروں سے تعلقات کا وہ مدارات ہے، ظاہری رکھ رکھاؤ کی اجازت ہے آپ کو کہ آپ ظاہری رکھ رکھاؤ کریں، لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے، نقصان کا اندیشہ ہو یا اس بات کی توقع ہو کہ اسلام کو قبول کرے گا۔ عرض کر رہا تھا کہ ہندوؤں کا اور مسلمانوں کا فیصلہ چلا گیا، گورے کے پاس، انگریز کے پاس، انگریز نے کہا کہ تم بتاؤ مسلمانوں ہندوؤں کی کسی بندے پر تمہارا اتفاق ہے کہ میں فیصلہ ان کے پاس بھیج دوں؟ ہندو نے کہا کہ ہاں ایک بندہ ہے، مولانا الہی بخش فیض آبادی، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، مثنوی مولانا رومی کی تکمیل کی اس نے۔ ہندو کہہ رہے کہ مولوی صاحب ہمارا فیصلہ کرے گا، اور مسلمان اذا زلزلت الارض زلزالہ، اس لیے کہ جھوٹے تھے مسلمان، اور 40 اسٹیٹ مسلمان یعنی منافق۔ لیکن آخر کار گورا بھی ہنسنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے، ہندو تمہارے مولوی کا نام لے رہے مسلمان کا، تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، جب ہمارا نام ہمارے مولوی کا نام لے رہے تو ٹھیک ہے، جانے دوست چلتے ہیں۔ ہے وہ مولوی منظور نہیں تھا، وہ مولانا الہی بخش فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فیصلہ جب اس کے پاس چلا گیا، ہندو نے اپنے گواہ پیش کیے، حقیقت بتا دی، اور مسلمانوں نے ادھر سے بتایا۔ حضرت اقدس نے مولانا الہی بخش فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دونوں فریقوں کو سنا، قضا کا طریقہ بھی یہی ہے، دونوں فریقوں کو سننے کے بعد کہنے لگے مسلمانوں یہ زمین 100% ہندوؤں کی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے۔ حضرت اقدس نے، مولانا الہی بخش فیض آبادی نے ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا، مسلمانوں کے سر نیچے گئے۔ اب سوچ رہے تھے کہ کیسا بدبخت مولوی ہے کہ جس نے ہندوؤں کے حق میں مسلمانوں کو چھوڑ دیا، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ مسلمانوں پر سخت طاری ہو گیا، سر نیچے کیے۔ ہندوؤں کے ادھر آنسو آ رہے تھے، کچھ ہندو ادھر رو رہے تھے کہ جب انہوں نے خوشی کے مارے کہ واہ کیا اسلام ہے، کیا محمد کا بیٹا ہے روحانی الہی بخش فیض آبادی جس نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ مسلمانوں نے سر نیچے کیے، بدبختوں نے یعنی منافق، اور ادھر سے ہندوؤں کا جو بڑا تھا ایک اٹھا، کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ تیسرا اٹھا، انہوں نے کہا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ جتنے ہندو گئے بڑے بڑے سرمایہ داروں کے سب اٹھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ جگہ ہم نے مسجد کے لیے وقف کر دیا، ہم اپنے پیسے سے خود بنائیں گے۔
اب یہ جگہ ہم نے دے دی، یہ ہم نے مسجد اور مدرسے کو دے دیا، ہم خود ہی اس پہ مسجد اور مدرسہ بنائیں گے اپنے پیسے سے، چندے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ گورے کو پتہ چل گیا، اس کا پتلون بھی پھٹ گیا۔ گورے کو پتہ چلا جج کو کہ میں نے جو مسئلہ بھیجا تھا مولوی صاحب کے پاس، اس کا نتیجہ کیا ہوا، فیصلہ کیا ہوا۔ اور جب اس کو گورے کو پتہ چل گیا، گورے کی سمجھداری دیکھ لو، گورے نے لکھا، کہا کہ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام کبھی ہارتا نہیں، وہ قیامت تک جیت گیا۔ مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام ہارا نہیں ہے، اسلام جیت گیا قیامت تک۔ اور کیا اس ملا نے کیا کمال کیا ہے کہ سینکڑوں ہندو دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے۔ اسلام اسلام ہے، ہماری لگے اسلام پر چلیں گے تو یہ کریں گے۔ ظاہری رکھ رکھاؤ کی اجازت ہے، میں عرض کرا۔ تیسری ایک صورت ہے کافروں سے تعلقات کی، وہ مواسات ہے، ان سے غمخواری، ہمدردی، خوش اخلاقی سے پیش آ جانا۔ آپ کا ہمسایہ ہے، ہندو ہے یا غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق، لیکن ہاں حالت جنگ میں اخلاق نہیں ہوگا، حالت جنگ میں اس کی گردن اڑانا ہے، باقی عام حالات میں کافر کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا۔ اور ایک ہے معاملات، خرید و فروخت والے معاملات ہے، معاملات آپ کافروں کے ساتھ، جو معاملات مسلمانوں کے ساتھ اجازت ہے کرنے کی، آپ کافروں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو بکری بیچ سکتے ہیں، گائے بیچ سکتے ہیں، پلاٹ بیچ سکتے ہیں، مکان بیچ سکتے ہیں، دکان بیچ سکتے ہیں اور چینی بیچ سکتے ہیں۔ جو معاملات آپ کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کی اجازت ہے، یہ کاروبار آپ ہندوؤں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان کو شراب نہیں بیچ سکتا، مسلمان کو خنزیر کا گوشت بھی نہیں بیچ سکتا، اس کے مسلمان سے سود بھی نہیں لے سکتا، مسلمان ہندو کے ساتھ سودی کاروبار بھی نہیں کر سکتا۔ کاروبار کی اجازت نہیں، اس کی اجازت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو اگر تمہارے سینے کے اندر ایمان ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو دلی دوست نہ بناؤ، موالات، دلی دوستی ان سے قائم نہ کر دو۔ باقی مسئلہ ہے مدارات، مواسات، معاملات، اس کی اجازت ہے کسی حد تک، میں نے آپ سے عرض کر لی۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے سے دوستی رکھے، کتے سے دوستی رکھے، خنزیر سے دوستی رکھے، تمہارا ان سے دلی دوستی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بات دلی دوستی کی ہو رہی ہے، دل اس کو دے دینا۔ اس لیے حضرت عمر نے فرمایا میاں بیوی میں دلی دوستی بھی ہوتی ہے، ہمارے راز آؤٹ ہو جائیں گے، ہماری بہنیں بیٹیاں، پھر وہ کیا کریں گے؟ اس لیے میں عمر اس حکم پر وقتی طور پر پابندی لگاتا، منسوخ تو نہیں ہے لیکن اجازت نہیں ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے سے دوستی کریں۔ ومن یتولہ منکم، جو مسلمانوں تم میں سے ان سے اگر دوستی کرے گا، دلی دوستی، معاملات خرید و فروخت کی بات نہیں ہے، دلی دوستوں کو بنائیں گے، دلی دوست۔ تو محمد کے سامنے اس حال میں جائے گا، تو پیارے محمد کو کیا، جس کا بیٹا وہاں سے سعودیہ سے ٹھوکر کھا کر کے دنیا میں پہلے نمبر کا ایک مالدار قسم کا انسان عیاشیوں کو چھوڑ کر کے افغانستان میں آیا، اور پاکستان کے مولوی گئے، انہوں نے کہا ملا عمر صاحب، اسلامی حکومت اگر، امارت اسلامی اگر آپ کو بچانا ہے تو اسامہ کو حوالہ کر دے امریکہ کے، ایک فرد کی قربانی سے پوری حکومت اسلامی بچ جائے گی، افغانستان کے مسلمان بچ جائیں گے، بمباری سے بچ جائیں گے۔ جی ہاں، یہ ہوا، اخبار جنگ میں آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ ملا عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ صرف یہ بتاؤ کہ شریعت اجازت دیتی ہے؟ اب مولوی نے سر نیچے کیا، کہا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ جو نبی کا بیٹا وہاں سے بھاگ کر کے پہاڑوں میں ٹھوکر کھا رہا ہے، کانٹوں پر، میرے پاس، میرے پناہ میں آ گیا؟ اور ویسے بھی کچھ قومی روایتیں بھی ہوتی ہے، پٹھانوں کی روایتیں ہیں، بلوچوں کی بھی ہے، سندھیوں کے، سب میرے سر کے تاج ہیں۔ اگر کوئی مجرم کسی کی پناہ میں جرم کر کے جاتا ہے، کسی کی پناہ میں، تو پھر اس مجرم کے پیچھے پڑنے والے لوگ اس پر اس جگہ پر حملہ نہیں کر سکتے جس کی پناہ میں وہ گیا ہے۔ کہتا اب میری پناہ میں آیا ہے تو ہوگا، اب تمہارا حملہ اس پر نہیں ہوگا، میرے گھر سے نکلے میرے پناہ سے پھر تو پکڑ لینا، ورنہ میرے پناہ میں آپ لوگ نہیں کر سکتے، میں نے اس کو جگہ دی، سوال ہی نہیں ہے۔
یہ روایات ہے، یہ سندھیوں کی روایت ہے، یہ پٹھانوں کی، بلوچوں کی، یہ سب کی روایت ہے کہ اپنے مہمان کے لیے، مہمان چور ہے، قاتل ہے، لیکن جب آیا ہے، لیکن یہ چور بھی نہیں تھا، قاتل بھی نہیں تھا، یہ کفر کا دشمن تھا، کافر کا، بس یہ جرم تھا اس کا۔ حضرت فرمائے شریعت اجازت دیتی ہے؟ مولوی نے سر نیچے کیا، کہا شریعت تو اجازت نہیں دیتی، لیکن آپ کمزور ہے، آپ کے پاس وہ ہتھیار بھی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ جہاز بھی نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ امریکہ سے لڑ سکے اور سپر پاور سے آپ لڑ سکے، آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے۔ جواب ذرا سن لینا۔ ملا عمر نے کہا کہ صحابہ 313 تھے بدر میں، ان کی طاقت زیادہ ہے یا میری؟ ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے یا میرے پاس؟ ان کے پاس ٹینک تھے؟ مولوی نے کہا کہ نہیں۔ کہا جب ان سے بندے بھی میرے پاس زیادہ ہے، ہتھیار بھی میرے پاس زیادہ ہے، آپ لوگ جاؤ، اللہ کی قسم اسامہ نہیں، میں ایک ادنا سے ادنا آدمی کا مسلمان کا سودا نہیں کر سکتا، میں سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمارے شیخ کو غریق رحمت کر دے، قربان جاؤں اس کی قبر پہ، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرمانے لگے ہماری تقریر ہو گئی، ملا عمر کا جب جواب آ گیا تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ملا عمر تو اس زمانے میں رہ رہا ہے، لیکن یہ صحابہ کی زمانہ کا آدمی ہے۔ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ اس وقت کا پٹھان ہے، لیکن اس کا ایمان صحابہ والا ایمان ثابت ہو گیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ ڈر ہوتا ہے کہ جی ہم کیا کریں گے، کیا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء ومن یتولهم منکم، جو بھی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، دلی دوستی کی بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ ومن یتولهم منکم فانه منهم، انہی میں سے شمار ہوگا۔ قیامت کے دن پھر اوباما کے ساتھ اٹھے گا، کلنٹن اور ٹرمپ کے ساتھ اٹھنا، محمد کے پیارے چہرے کے سامنے بغیرت تم جانا بھی نہیں۔ ان اللہ، یہ آدمی ظالم ہوگا، یہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے ظالم ہے، چور ہے، منافق ہے، اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالم کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا۔ پھر بھی فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، ان تمام باتوں کے باوجود میرے پیارے میں نے ہدایتیں تو بھیجی ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کو دیکھیں گے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے سینے میں، جن کے دلوں میں مرض نفاق موجود ہے، یسارعون فیہم، کافروں کی دوستی میں دوڑ لگا رہے کہ کسی طرح ہمارا تعلق ہو جائے، تعلقات ہمارے استوار قائم مضبوط ہمارے تعلقات ہو جائیں۔ یسارعون فیہم یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں گردش زمانہ کوئی مصیبت ہم پر نہ آ جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو، داڑھی تو اس کی اتنی تھی کہ جس کے نیچے پاکستان بھی چھپ سکتا تھا، منافق، نمازیں بھی پڑھے پہلی صف میں آ کر کے، اور رسول پاک کی تقریر کو بھی خوب سنے۔ حضرت اقدس سعد بن عبادہ خزرج کے رئیس نے، صحابی جو پکے مومن تھے، ایک دن کہا کہ صوفی صاحب تمہاری وفاداریاں سارے کے سارے ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، یہ تھے یہودی نسل، بظاہر تو مسلمان بنا، تیری وفاداریاں ان کے ساتھ ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا، اور ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ تو نے اپنا کلیجہ نکال کر کے ان کے سامنے رکھا ہے، بغیرت آدمی، یہ تعلقات تیرے مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگے یار اصل میں گیم چل رہا ہے، کہنے لگے یار گیم اصل میں چل رہا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس کی حکومت آ جائے، پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد غالب ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہودی غالب آ جائے، ہو سکتا ہے محمد غالب آ جائے، ہو سکتا ہے یہودی غالب، کیا کریں بھائی؟ یہ منافق ہمیشہ حیران ہوتا ہے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ پھر بھی منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ کہیں یسارعون، جلد بازی کرتے اور کہتے ہیں یقولون نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی مصیبت ہم پر امریکہ سے نہ آ جائے، فلاں سے نہ آ جائے، فرانس سے بائیکاٹ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تم کس منہ کے ساتھ جاؤ گے محمد کے سامنے؟ شاید کوئی مولوی آپ کو کہہ دے کہ آپ کے لیے گنجائش بنے گی، نہیں بنے گی۔
جو محمد رسول اللہ کے کارٹون بنا دے اور اس پہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کی توہین کرے اور گستاخی کر دے۔ آپ نے جنگوں کے دوران معصوم بچوں کے قتل کرنے سے منع کیا۔ کافر کا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ کافر کی بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ خالد بن ولید سے غلطی سے کوئی خاتون اس کے ہاتھ سے مارا گیا، صحابہ اس پر جمع ہو گئے۔ حضرت ابو داؤد کی حدیث جلد ثانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر کے دیکھو لوگ کس بات پر جمع ہے۔ صحابی گیا، واپس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک خاتون وہ قتل ہو گئی ہے، کس کے ہاتھ سے؟ کہا خالد بن ولید سے۔ کہا خالد کو کہو اللہ کے لیے لا تقتل امرأة ولا عسیفا، کسی مزدور غریب مزدوروں کو بھی نہ مارو اور خواتین کو بھی نہیں، اور اس طریقے پر معصوم بچوں کو بھی قتل نہ کرو۔ لیکن ایک خاتون، جی ہاں، عام کافروں کا احترام کیا، ان کی ماؤں کی بہنوں کی بیٹوں معصوم بچوں کا بھی احترام کیا، لیکن ایک خاتون اما عائشہ فرماتی ہے کہ میرے پاس آ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ خواتین پیچھے رہتی تھیں، وہ جنگ میں جہاد میں تو شریک نہیں ہوتی لیکن ان کو زخمیوں کو علاج کرتی تھی۔ اما فرماتی ہے کہ ایک خاتون میرے پاس، وہ بنو قریظہ کے ایک خاتون آ گئی اور تضحک زہرا و بطنا، ایسی ہنستی تھی کہ بس یہ کہ اللہ کو پلٹیاں کھاتی تھی۔ اما فرماتی ہے کہ میں حیران تھی کہ یہ خاتون کون ہے۔ اچانک اعلان ہو گیا کہ فلاں خاتون کون ہے۔ اما فرماتی ہے کہ اس نے کہا میں ہوں۔ میں حیران، صحابہ سے پوچھا کہ کس لیے تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ کی توہین کرتی ہے، پکڑ کر کے اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ صحابہ جو نبی کی توہین کرے کافر، اس کی یہی سزا ہے۔ مسلمان اگر مسلمان ہو کر کے مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے وہ بھی واجب القتل ہے، لیکن توبہ کرے تو توبہ اس کی قابل قبول ہے۔ لیکن کافر رہو، اپنے کفر پر رہو، لیکن اس طرح توہین آپ کریں، اس طرح آپ توہین کریں۔ عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ ابن خطل بخاری میں اس کا ذکر آتا ہے، رنڈیاں پال کر کے رکھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گانا گاتی تھی، نبی کو گالیاں دیتی تھی، اور ان کی رنڈیاں اور خود بھی اس قسم کا بغیرت تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا ابن خطل کو قتل کرو، ولو کان متعلقا باستار الکعبۃ، کعبہ کے غلاف اگر پکڑا ہوا تب بھی جاؤ۔ کعبۃ اللہ کے اندر اس کو قتل کیا گیا، اس کو معاف نہیں کیا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، کافروں کی دوستی میں دوڑ لگا رہے ہیں، ان سے تعلقات ہر طرح۔ اتنی بھی غیرت نہیں ہے تمہارے اندر کہ سفارتی تعلقات اسے کاٹ دو؟ فراس والوں نے جس طرح کیا، کچھ آنکھیں تو دکھا دو نا۔ اللہ پاک مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی مغفرت کاملہ فرمائے، انتقال ہو گیا۔ بریلیوں سے ہمارے اختلاف ہے، چھوٹے موٹے مسائل میں کچھ اختلاف تو ہمارا ہے، لیکن پھر بھی ایک نر کا بچہ ہمارے دیوبندی سر نیچے ہے ہمارے۔ کہاں گئے ہم لوگ دیوبندی، کہاں گئے؟ دیوبند کا ایک مقام تھا، ایک نام تھا۔ آج امریکہ سے پتہ کرو، وہ یہ نہیں بتائے گا کہ مجھے شیعہ نے مجھے مات کر دیا یا کسی نے، یا یہ ہے کہ کسی اور جماعت نے یا کسی اور فرقہ نے، یا یہ ہے وہ بھی بتائے گا کہ مجھے دیوبند۔ امام حرم عبد الرحمن سدیس چند سال پہلے دیوبند گیا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ایک زمانے سے سنتا تھا کہ دیوبند کیا ہے، آج پہلی مرتبہ ہندوستان آ کر دارالعلوم دیوبند کو دیکھا ہوں، میرا ایمان ٹھنڈا ہو گیا۔ اختلاف ہے جس طرح، لیکن چھوٹی موٹی، اللہ غری کے رحمت کر دے۔ اب ہماری حکومت کو بڑی خوشی ہوگی، دشمنوں کو بھی بڑی خوشی ہوگی، لیکن آج قوم سوگوار ہے، اور آج ہم ان کی مغفرت کے لیے آپ حضرات دعا بھی فرمائیں، اور یہ بھی دعا فرمائیں اللہ ہم میں بھی کچھ ایسے مرد مجاہد پیدا کر لے، اس قسم کے لوگ بھی ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جو غریب نے دھرنا دیا، جو کچھ کیا، وہ یہ چند لوگ ہیں۔ حضرت کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے، اور اس قسم کے کافروں کی تعلقات سے اور ان کو اس طریقے پر اپنا پارٹنر بنانا، ان منحوسوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔